گیا تھا، جب میں نے بچے کو ڈانٹا تو اس نے مجھے یوں گور کے دیکھا تھا، یہ تو بونس کے اندر جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اس وقت جو ہمارے گھر کا حال ہے، ہمیں تو جینے کا حق بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہنسنے کا حق کوئی نہیں، کمرے میں دیکھو اللہ کی نافرمانی، اولاد کی بےہودگی۔ ایسا بھی دور آنا تھا ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ایسا بھی دور آنا تھا بیٹی ننگا سینہ کر کے باپ کے آگے کھڑی ہے، اگر بیوی سے کہہ دے انہوں سمجھا کہندی تو تے پاگل ہو گیا ہے، تبلیغی جماعت دے اندر تین دن کی لا کے آئے ساڑھے سردہ تے نصور بن گیا ہے، کر آنا ہویا آ جایا کر، ورنہ نا 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 میری بچی، نہ میری دھی، نہ میری بہن، ایسا کڑوا بول منہ سے نہ نکالا کر جو دریاؤں کے پانی کو کڑوا کر دے، اللہ کی زمین میں کڑواہٹ پیدا کر دے، پھلوں میں کڑواہٹ پیدا کر دے، اللہ کی نعمتوں کو آسمان کی طرف واپس بھیج دے۔ ایک نہ شکری کا بول بولا جاتا ہے، خدا کی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے چاندوں میرے پیاروں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے رو کے دکھا رہا ہوں اور آپ کو رلا رہا ہوں کہ میرے چندہ بٹور، مالک کائنات، دروازے چوکٹ الماری ساری پوری ہو گئی، یہ پتھر کہاں لگاؤں؟ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے لگاتے کیوں نہیں؟ کہ جگہ ہی کوئی نہیں بچی، پھر گئے اللہ جل شانہ کے پاس سے ہو کے آئے، مالک کہہ رہا ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھ، دوسرا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھ، اللہ اکبر یوں کر کے پتھر کو رگڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑ دیا، جب بالکل بریدہ سا بن گیا، بالکل ریزہ ریزہ سرما بن گیا، اب میں کیا کروں؟ کہ یوں کر کے پھوک مار دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھوک ماری، وہ ذرہ ذرہ غائب ہو گیا۔ جبرائیل مسکرا کے کہنے لگے مبارک مبارک ابراہیم علیہ السلام، پتہ ہے قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اس ذرے کے ذریعے اللہ نے تیرے ہاتھوں سے بنیاد کو رکھوا دیا ہے۔ میرے چاند یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے رگڑا ہوا پتھر کا ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم، جس کی مسجد کی بنیاد 4000 نبیوں کا باپ رکھے، آج اسی مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ اب میں آپ حضرات سے اعلان کروں گا، کچھ میرے جیسے ہوں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، لو جی تقریر ختم ہو گئی، نا نا نا، ہمارے ہاں کہاوت ہوا کرتی ہے، گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ہی کر دو، تسلی ہی دے دو، اور چلو یوں کہہ دو اللہ اس گھر کو بنا دے، تسلی دے دو اللہ جامع مسجد ختم نبوت کے تعمیراتی کام کو کروا دے۔ دو نسبت، گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ اور نام کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر اور نسبت کے درمیان غلام رسول کھڑا ہوا ہے۔ اب میرے عزیزو کرنا کیا ہے؟ ہر کی جیب میں پیسہ، ہر کے گھر میں پیسہ، کچھ کے بینک میں پیسہ، کچھ کی کمیٹیوں میں پیسہ، کچھ نے دوستوں کے پاس رکھوا رکھا ہے۔ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ دھوکے میں نہ رہ، تیرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ میرا کون سا؟ فرمایا عبدالحنان نبی اعلان کرے گا، ہے کوئی مسجد ختم نبوت کے لیے اینٹیں دے دے، ہے کوئی سریہ دے دے، ہے کوئی بجری دے دے، وہ تیری جیب سے نکلے گا، باقی جیب میں جائے گا۔ 10 دے دیے 90 جائیں گے، وہ 90 تیرے نہیں ہے 10 تیرے ہیں۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا سنبھال کے رکھوں گا، عرش کے سائے میں رکھوں گا، اللہ اکبر، اپنے لاکر میں رکھوں گا۔ مالک ملے گا کیا؟ کہ تو نے میرے سے کاروبار کیا، مجھے قرضہ دیا، نفع تجھے دنیا میں بھی دوں گا، میدان معاشر میں بھی دوں گا۔ اللہ کی قسم، ٹیشو پیپر کا وزن زیادہ، اس کا سائز زیادہ، اس کا پیپر موٹا، 100 روپے کے نوٹ کا سائز بھی چھوٹا، اتنا سا سائز ہوگا، اس کا وزن بھی آدھا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا پیپر بھی بڑا باریک ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر 100 روپے کا نوٹ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ وہاں تو جائے گا لیکن تیری میری کمر کے پیچھے چپک جائے گا، اتنا دھکیلے گا یہ 100 کا نوٹ، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت ہوگی، یہ میرا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کو مجھے جنت کی چوکٹ نہیں پار کروا دے گا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کوئی سخی آپ نے دیکھا، ایسا بھی کوئی مالدار دیکھا جو لیتا ہے قرضہ سمجھ کے لیتا ہے، اس کے بدلے جنت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بدلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے قرب کا اعلان کر رہا ہے، رحمتوں کا اعلان کر رہا ہے، اس کے اندر ترقی فراوانی کا، عزت کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہاں، چلو چلو 1400 سال پہلے جیش عشرہ کے موقع پر اعلان کیا، ہے کوئی محمد کی جولی میں
درم و دینار لا کے ڈال دے. ایک سخی اٹھا, اللہ اکبر, جس کی سخاوت کے چرچے آسمانوں پہ زمینوں پہ. ایک تو سخی عثمان ہے, لیکن اللہ اکبر اس نے مال دیا. ایک سخی صدیق اکبر ہے جس نے تن من ہی قربان کر دیا ہے. اپنے گھر آئے, اما عائشہ صدیقہ آپ کی, میری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرا ابا یوں کر کے کانپ رہا تھا, ہچکیوں سے رو رہا تھا. میں نے کہا ابا بیماری کا نہیں, بھوک کا نہیں. میں نے کہا ماں باپ قربان ہے, ان موتیوں کو تو فرشتے لینے کے لیے پیروں میں پر بچھاتے ہیں, کیوں رو رہا ہے, اپنے آنسوؤں کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ بیٹی آج تیرے باپ کا سر جھک گیا. کیوں؟ فرمایا نبی نے چندے کا اعلان کیا, ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے لا رہا ہے. صدیق حسرت کے مارے واپس آ گیا, میرے گھر میں ہے کچھ نہیں میں دوں. ماں کہتی ہے میں نے دعا کی اللہ رونا اللہ اچھی کرے گا. کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا, میرے ابے نے یوں کر کے سر سے پگڑی اتار دی, اپنا رومال اتار دیا, زمین پر بچھا دیا. جو کرتا پہنا تھا بٹن کھول کے اتار کے گٹھڑی میں ڈال دیا. جو تہمت پہنی ہوئی تھی اٹھے, اور ایک ٹاکی والا کپڑا سا بیکار سا کپڑا پڑا ہوا تھا, میرا ابا اس کپڑے کو اٹھا کے لے گیا, پردے میں جا کے وہ کپڑا باندھا, اور تہمت جو چھلا ہوا تھا وہ اٹھا کے اسی گٹھڑی میں ڈال دیا. کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا, اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے بھی گٹھڑی کے اندر ڈال دیا. جب گٹھڑی بنائی میرا ابا یہ لے کے چلا, گھر کے باہر نکلے, گٹھڑی کو دیکھ کے میرا باپ روتا, لڑاکتے کر قدموں سے جاتا ہے. پھر پلٹ کے میرا ابو جان واپس آتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں نے ابا صدیق سے پوچھا لگتا ہے کوئی چیز بھول گئے. کہ نہیں بیٹی, میں نے کہا لگتا ہے سلوکے میں تکیے کے نیچے, گدیلے کے نیچے کسی سوراخ کسی اوٹ میں پیسے پڑے ہوں گے. میرے ابا نے کہیں ہاتھ نہ ڈالا. جہاں میری اماں بیٹھ کے روٹیاں پکایا کرتی تھی وہ روٹی پکانے والا توا پڑا ہوا تھا, میرے ابا نے اس توے کو ہاتھ ڈالا. ایک ہاتھ میں گٹھڑی, دوسرے ہاتھ میں روٹی پکانے والا توا لے کے چلا. جب حجرے سے باہر نکلا اور مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ گیا, رحمت عالم کے پاس جو مال لے کے آتا اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے قبول فرماتے. جب صدیق کے ہاتھ میں توا آیا تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. رحمت عالم آگے بڑھے, ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کی گٹھڑی, ایک ہاتھ سے وہ روٹی پکانے والا توا پکڑا. صدیق حضور کو دیکھ کے رو رہے ہیں, حضور صدیق کو دیکھ کے رو رہے ہیں, صحابہ دونوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اچانک روتے روتے نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی. صدیق اکبر نے یوں دیکھا, پر میں صدیق غم نہ کر, میں تیرے توے پہ نہیں ہنس رہا, میں تیری روٹی پہ نہیں ہنس رہا, میں تیرے کپڑوں پہ نہیں ہنس رہا, بلکہ دیکھ مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے. پر میں جبرائیل تیرا توا اللہ کو پسند آ گیا, تیرے توے پہ اللہ کو پیار آ گیا. آج تیری روٹی پکانے والے نے توا کام کر دی, اتنا تیری روٹی پکانے والے توے نے کام کر دیا. اے صدیق تو توا لے کے میرے پاس آیا, اللہ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ جبرائیل زمین پر خدا کا تیرے لیے سلام لے کے آ گیا. اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی. اور روٹی کے توے پر خدا کا سلام آ جائے. اور میرے عزیزو جو سب کچھ غلامی میں قربان کر دے گا اللہ کی محبت میں, یارو ہمیں احساس تو ہے کہ اچھا ہے, محسوس کر رہے ہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کا جس دن احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزو اللہ اکبر, آج